السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں کے لیے وقت کا ایک سلگتا ہوا موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے کسی کو دوست بنانے سے پہلے اچھی طرح اسے چیک کر لیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کسی کو بھی دوست بنانے سے پہلے اسے اچھی طرح سے چیک کر لیں، اس کے اخلاق کو چیک کر لے، اس کے عادات کو چیک کر لے، اس کے دین اور ایمان کو چیک کر لے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں چیک کرنے والی کون سی بات ہے؟ ہم کسی کو بھی دوست بنا سکتے ہیں، یہی تو اصل بات ہے میرے بھائی۔ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، میں نے جو آپ کو کہا کہ کسی کو بھی فرینڈس بنانے سے پہلے، دوست بنانے سے پہلے اس کو چیک کر لی، اس کا مین سبب اور مین ریزن یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے عادات پر ہوتا ہے، اس کے اخلاق پر ہوتا ہے، اس کے کردار پر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ اگر کسی کو جاننا ہو، کسی کو پہچاننا ہو کہ وہ فلاں کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیجئے۔ جس انسان کا دوست جیسا ہوگا وہ انسان بھی ویسا ہی ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جس کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال بیان فرمائی ہے۔ بہت ہی بہترین اور عمدہ مثال ہے، اور اس کو آپ ذرا سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر محسوس کیجئے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال عطر بیچنے والے اور بھٹی میں آگ سلگانے والے کی طرح ہے۔ اب آپ اس کی وضاحت بھی خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سن لیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے کہ اگر انسان عطر بیچنے والے کے پاس رہے گا، اس کے دکان پر جائے گا، اس کے دکان پر بیٹھے گا، تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان اس سے عطر خریدے گا، اور اگر وہ انسان عطر نہیں خریدے گا، سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسا ممکن ہے کہ وہ انسان اسے تحفہ میں دے دے کہ چلو یہ تم ذرا عطر لگا لو۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی عطر والے کے پاس جاتا ہے عطر خریدنے کے لیے، تو خریدنے سے پہلے وہ خریدے یا نہ خریدے اس کو عطر لگا دیتا ہے، تو اسے کیا ہوتا ہے؟ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دو صورتیں نہیں ہیں، یعنی کہ وہ عطر بھی نہیں خرید سکتا اور اس دکان والے نے، عطر بیچنے والے نے اس کو عطر بھی نہیں لگایا، تو کیا ہوگا؟ کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ عطر بیچنے والے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے عطر کی خوشبو محسوس ہوگی۔ تو اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا، نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، نمازی کے ساتھ رہے گا، تو کم سے کم ایسا تو ضرور ہوگا کہ وہ انسان اس کے جیسا بن جائے گا، یا پھر ایسا تو ضرور ہوگا کہ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ انسان اسے نصیحت کرے گا اور اس کی نصیحت کو قبول کرے گا۔ جس کے دوست اچھے ہوں گے وہ انسان بھی اچھا ہوگا۔